جو مسواک استعمال کر لیں تو کیا ہم اس کو ڈسٹ بین میں پھینک سکتے ہیں؟ اور کیا کسی کا جھوٹا پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ عروج زارا ڈیرہ اسمن خان سے۔ جی، پہلی بات، مسواک ایک محترم چیز ہے، اور انسانی عقل کہتی ہے کہ جو احترام والی چیز ہے نا، اس کو استعمال کرنے سے پہلے بھی احترام دیا جاتا ہے اور بعد میں بھی، فلہذا اسے پھینکنا مناسب نہیں ہے، نالی میں گندگی میں پھینک دینا وغیرہ وغیرہ نہیں، بلکہ یہ مسواک محترم چیز ہے۔ اگر یہ جب ختم ہو جائے، مکمل اپنا استعمال کے قابل اب نہ رہے، تو ہم اسے کسی اچھی جگہ ٹھکانے لگا دیں، دفن کر دیں، نہیں تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر ڈال سکتے ہیں، نہیں تو کسی چلتے صاف پانی کے اندر ڈال دیا جائے، کسی نہ کسی مناسب جگہ پہ اللہ رب العزت سے، یا وہ ڈوب بھی جائے گا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ کہ آپ اس کی اہمیت حدیث پاک سے لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا اس آپ فرمان کی گہرائیوں میں اترنا۔ آقا فرماتے ہیں، لولا ان اشک علی امتی لامرتم بالسواک، اگر مجھے میری قوم کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ اور خوف نہ ہوتا نا، تو میں ضرور نماز کی طرح اسے فرض قرار دیتا۔ اتنی اہمیت والی ہے، اور حدیث بتاتی ہے جس نے مسواک کر کے نماز پڑھی، یہ اس بندے کی نماز سے اعلیٰ، افضل، بہترین اور عمدہ ہے کہ جس نے بغیر مسواک کے نماز پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کو جان دینے کا آخری وقت میں جو عمل مبارک تھا نا، یہی مسواک تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرے ران اور میرے سینے کے درمیان میں اللہ کے نبی نے اللہ کو جان دی ہے، اور میرے بھائی آ رہے تھے، ان کے پاس تھا مسواک، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ یا رسول اللہ مسواک، جی۔ حضرت عائشہ نے لیا اور نبی کو دیا، چونکہ وہ سخت تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو دیا کہ چباؤ، اسے چبایا، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لیا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور چبایا عائشہ نے ہے، استعمال نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد وہ مسواک تھا، چبایا کس نے اور استعمال کس نے کیا ہے؟ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب اور میرا لعاب اکٹھا ہو گیا تھا، اور یہی تو انداز تھا، چبایا میں نے تو لعاب ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے بھی لگایا تو دونوں لعاب اکٹھے ہو گئے۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو استعمال کر لیا، پھر اس کے بعد اسے پھینکنا ایک ایسی جگہ پہ کہ جو گندگی والا ہو، احترام والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے مناسب میں اسے نہیں کہوں گا۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو پانی کسی کا بچا ہوا ہو تو اس کو پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کا پانی پینا بھی جائز ہے، چھوڑنا بھی جائز ہے۔ کسی کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ گھن کھاتا ہے کہ کسی کی بچا ہوا پانی، اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے کہ بھئی یار اس کا بچا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں، اپنی طبیعت کی نفاست ہے، اور اگر کوئی پی لے تو اس کے اوپر بھی کوئی وہ برائی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ آپ کی طبیعت کے اوپر ہے، کوئی پینا چاہتا ہے تو پی بھی سکتا ہے، کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس میں گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات ہے، اسے جو ہے محدثین نے واضح طور پہ فرمایا ہے اور قوم میں بڑا مشہور ہے کہ سور المؤمن شفا، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر درج ہونے کا ایک ناکام سلسلہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں من گھڑت موضوع، یہ غلط بات ہے، تو فلہذا اسے گھٹایا بھی نہ جائے کہ بھئی حرام ہے نہ کھاؤ پیو، اور یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ مسلمان کا بچا ہوا کھاؤ پیو، تو آپ کے اوپر ہے، چھوڑنا چاہو تو ٹھیک، چھوڑنا نہ چاہو تو ٹھیک، یہ اس کے اوپر گناہ ثواب کی بات نہیں ہے۔